آمین۔ تمام عزیز دین کو اسلام، سب کو اسلام۔ خدا کی شکر گزاری ہو کہ ہمارا خدا نہایت عظیم ہے اور وہ قدرت والا ہے۔ سو آج ہم فادر ڈے کے اس خاص موقع پر جتنے فادر ہیں، ایک تو ان کو ہیپی فادرز ڈے، اور خدا کا شکر۔ کیا آج کسی فادر کو بچوں نے اچھا کھانا ناشتہ دیا؟ اچھا ہاتھ دکھا دو، اچھا ناشتہ دیا، گڈ، شاباش۔ سو یہ مدر ڈے کے اثر ہے جہاں پہنچا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر نکالنے کا شکر گزاری والا مقدس کلام میں سے لوکا کی انجیل اس کا 15واں باب، گیارہویں آیت سے 15ویں باب کی 11ویں آیت میں لکھا، پھر اس نے کہا کہ کسی شخص کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا، اے باپ، مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے دے۔ اس نے اپنا مال متاع انہیں بانٹ دیا، اور بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہونا، اور وہاں اپنا مال بد چلنی میں اڑا دیا، اور جب سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت اکال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگے۔ پھر اس ملک کے ایک باشندہ کے ہاں جا پڑا، اس نے اس کو اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا، اور اسے آرزو تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے تھے انہی سے اپنا پیٹ بھرے، مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا۔ پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا، میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو افراط سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں۔ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا کہ اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوں، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر دے۔ پس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا، وہ بھی دور ہی تھا تو اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا اور دوڑ کر اس کو گلے لگا لیا اور چوما۔ بیٹے نے اس سے کہا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ باپ نے اپنے نوکروں سے کہا، اچھے سے اچھا لباس جلد نکال کر اسے پہناؤ اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ سو فادرز ڈے کے خاص موقع پر ہم باپ کی خدمت کو، باپ کے کریکٹر کو، اس کی شخصیت کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے، میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا۔ یہاں پر دونوں ہی کی شخصیت اور کردار کو ناپا گیا ہے۔ ایک بیٹا ہوتے ہوئے اس کا کریکٹر کیا ہے، اور ایک باپ ہوتے ہوئے باپ کا کردار کیسا ہے، اس کی شخصیت، اس کی پرسنالٹی کیسی ہے۔ باپ کی محبت، معافی اور بحالی کی یہ خوبصورت تصویر ہے۔ ایک باپ اپنی اولاد سے کیسے محبت کرتا ہے، کیسے اس کو معاف کر سکتا ہے، اور کیسے اسے بحال کر سکتا ہے، یہ پوری سٹوری میں یہ تصویر ہے۔ اس میں صرف ایک سفر نامہ ہی نہیں ہے کہ وہ دور دراز ملک کو چلا گیا، بلکہ وہاں پر ایک فیصلہ بھی وہ کرتا ہے، اور اپنے باپ کی شخصیت کا بھروسہ بھی اسے دور دراز جا کر ملتا ہے۔ بعض دفعہ ہم کو سفر کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ٹائم پیریڈ جو ہم نے ہے وہ ضائع کیا ہے، لیکن یہ بیٹا اگر دور دراز ملک کو چلا بھی گیا، لیکن وہاں پر بیٹھ کر یہ اپنے باپ کی شخصیت، اس کی پرسنالٹی کے بارے میں وہ پوزیٹیو ہے، اور وہ اپنی باپ کی شخصیت کا بھروسہ کرتا ہے۔ سو اس واقعے میں بیٹے کی بغاوت ہمیں نظر آتی ہے۔ اب ہم بیٹے پر غور کریں گے تو بیٹا ہمیں ایسا نظر آتا ہے جو باغی ہے۔ پرانے عہد نامہ میں لکھا تھا کہ اگر تیرا بیٹا جو ہے وہ سرکش ہو، باغی ہو، ضدی ہو،
तो फिर उसे निकाल कर बाहर हाँ ले आ बुजुर्गों के पास, और अगर वो उनकी ना माने तो फिर क्या कर दे, संसार कर दे। तो ये बेटा हमें ऐसा ही नजर आता है, जिद्दी है, सरकश है, बागी है, बाप के होते हुए उसकी मिरास में से हिस्सा भी मांग रहा है, जबकि ये बाप के फौत होने के बाद कुछ ऐसा होता है। वो गुनाह में इस कदर पड़ गया, उससे मालूम नहीं हुआ कि वो गुनाह करते करते कहां से कहां निकल गया। उसे इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि वो एक बेहतरीन घर में, बेहतरीन तरबियत गाह में, बेहतरीन बाप के पास, जहां अफराद से रोटी मिलती है, जहां सब चीजें बाफरात हैं, वो वहां रहते हुए भी उसने अपने ऐसे दोस्त, उसने अपनी ऐसी रफाकत, उसने अपनी ऐसी जगह तलाश की जो उसके साथ, उसकी फैमिली के साथ मैच नहीं कर रही थी। उसके दोस्त, उसके अजीज, उसके हम एज, उसके फेलोज वो अच्छे नहीं थे, और लिखा है कि वो अपने बाप से ज्यादा अपने दोस्तों से मोहब्बत करने लग गया। आज हमारे बच्चों की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे बच्चे अपने पेरेंट्स से मोहब्बत नहीं करते बानिस्बत अपनी सहेलियों और अपने दोस्तों के। आप बेटियों से सुन लें, क्योंकि मेरी फलां सहेली बहुत ज्यादा मुझे प्यार करती है, वो बहुत अच्छी है। और अगर आप दोस्त से सुन लें, वो कहेगा जी मेरे दोस्तों जैसा तो दोस्त कोई है ही नहीं है, वो सबसे अच्छा है, आप उसे जानते नहीं है। और मुझे जो समझता है कोई, वो मेरा दोस्त समझता है। लड़के कहेंगे मुझे कुछ समझते तो मेरी वो फलां सहेली समझती है, बाकी किसी को तो मेरे बारे में पता ही नहीं है कि मैं हूं क्या, कितनी बड़ी मैं हस्ती हूं। तो इसके साथ भी ऐसा ही हुआ। ये समझ रहा था कि मेरे जो फेलोज हैं, मेरे जो साथी हैं, मेरे जो हम एज हैं, ये मुझे सदैव मोहब्बत करते रहेंगे, ये मुझे सदैव मोहब्बत करते हैं, ये मुझे अंडरस्टैंड करते हैं, ये मेरे बगैर कुछ खाते नहीं है, मेरे बगैर कुछ पीते नहीं है, मेरे बगैर सालगिरह नहीं करते, मेरे बगैर पार्टी नहीं करते, मेरा वेट होता रहता है, तो घर में सानू को पहुंचना नहीं करता। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है, अभी ये सोच रहा था, ये गुनाह में इस कदर आगे निकल गया, इस कदर आगे निकल गया, और इसने अपने बाप के घर को घर नहीं समझा, और इसने वहां पर फैसला किया कि जहां मेरा दम घुटता है। इसने बाप से कहा कि मेरा जो हिस्सा मुझको पहुंचता है चलाक, पता है कि मैं तो पैदा होया हुआ, इसका हक है कि मुझे अब मेरा आसमान से हिस्सा भी दे, मेरा जो हिस्सा पहुंचता वो मुझको दे दे। और फिर क्या हुआ, उसने अपना माल मता उन्हें बांट दिया। बाप बड़ा अच्छा है, उसकी पर्सनैलिटी तो जबरदस्त है। बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ, और दोस्त भी साथ ही रवाना हो गए। सबकी टिकटें भरी हैं, सैर सपाटे। कुछ लोगों को ना फिरने का बड़ा शौक होता है, वो कोशिश करते रहते हैं कि सैर सपाटा होता रहे, और ये मुसफ की स्पिरिट भी है सैर सपाटे वाली, जाया करना। तो ये सैर सपाटे वाले दोस्त इसके से दूर दराज मुल्क को चले, दूर चले, टिकटें भी करवाई हैं, गाड़ियां भी करवाई हैं, खाने भी इसके चल रहे हैं, और जनाब इसको कह रहे होंगे चौधरी साहब उसी बहुत जबरदस्त। और फिर क्या लिखा है, अपना माल बद चलनी। अच्छा, क्योंकि फेलोज भी ऐसे थे, कोई शराबी था, कोई बद चलन, कोई जिनसी ख्वाहिश में फंसा हुआ, कोई स्क्रीन की लत में पड़ा हुआ, कोई सोशल मीडिया की बुराई के अंदर, कोई बुरी गंदी फिल्में देखने में, कोई तस्वीरें देखने में, कोई गंदा लिटरेचर उनके हाथ, और वो इसको समझ लेते कि इंजॉयमेंट है। ये आज के यूथ की इंजॉयमेंट ये है, शराब नोशी इंजॉयमेंट है। अब थोड़ी लाल उलिया कुटी छुटी पी ली है, अब बस जबरदस्त क्या बात हो, महफिल बड़ी बैटरी बड़ी जमी सी। और वहां पर हमने वीसीआर भी देखा है, हूं तो वीसीआर साढ़े हथाने में चुके जनाब मौजूद है, हमने वहां पर ये किया है, हमने वहां पर वो किया है, और इस तरह की कंडीशन इस नौजवान की है। और अभी क्या हुआ है, ये यहां पर पता चला है, जब सब कुछ
خرچ کر چکے, کیونکہ مال تھا, بینک اکاؤنٹ تھا, کریڈٹ کارڈ تھا, اس کے پاس ATM موجود تھا, اس کے پاس پیسہ ٹکا تھا, گاڑی تھی, باپ کی طرف سے ملا ہوا فری کا سب کچھ تھا. تو پھر کیا ہوا؟ ابھی سب کچھ خرچ ہو گیا. دوست بھی آہستہ آہستہ بائے بائے ٹائے ٹائے, وہ ملتا نہیں ہو, بس ٹائم نہیں گا. پتہ نہ کہ ملک صاحب کو لوگ چودھری صاحب کو پیسے ان کی ہو گئے نے مک گئے نہیں, ہونے بیٹھ کے جانا فائدہ, ہونے تھوڑی گڈی بھی کوئی نہیں گی, ہون جناب سانو فون کرتا یا موٹر سائیکل لے آئی مینوں فلاں جگہ لے چلی. سب کچھ خرچ ہو گیا, دوست چھوڑ گئے. وہ جو جان مارتے تھے, وہ جو باپ کی شخصیت کے ساتھ جس کا وہ موازنہ کرتا تھا کہ میرا اے دوست ہے, میرے پیو نالوں زیادہ مجھے پیار کرتا ہے, لیکن وہ دوست چھوڑ گئے. اور یہ اس ملک میں تھا, دور دراز ملک میں. وہاں پر کیا ہو گیا, یہ وہاں پر مال خرچ کر چکا, اس ملک میں قحط پڑ گیا, کال پڑ گیا, اور وہ کیا ہونے لگا, محتاج. یہ اینڈنگ ہے. آپ اس سے پہلے کہ محتاج ہو جائیں, آپ کے ارد گرد کا ماحول جو ہے وہ تنگ ہو جائے گا, اور وہاں پر کال ہو, روٹی کا کال ہوگا, پانی کا کال ہوگا, آپ کی شخصیت مست ہو جائے, آپ کے ایکسپیرینس ضائع ہو جائے, آپ کا مستقبل تاریک ہو جائے گا اگر آپ ایسا فیصلہ کریں گے, اگر آپ ایسے بیٹے ہوں گے. اس نے ایسا کیا, اور پھر اس ملک کے ایک باشندے کے ہاں جا پڑا. پھر وہاں پر وہ ایک شخص کے پاس گیا, اس نے اس کو اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا. ہاں جی, اور اسے آرزو تھی جی, جو پھلیاں سور کھاتے ہیں ان سے اپنا پیٹ بھرے, پر وہ بھی نہیں ملتی, پھلیاں بھی نہیں ملتی. اب یہ سوچ کیا رہا ہے, اب یہ حالت اس کی بن گئی, روٹی ہے نہیں ہے, پھلیاں کھانے کو نہیں مل رہی, اب تو سب کچھ بک گیا. اب یہ شخص اپنے آپ کو, اپنی قسمت کو نہیں کوس رہا. ایک وقت ایسا آیا, یہ تنہا تھا, اور وہ تنہائی میں جا کر اس نے اپنے دوستوں اور اپنے باپ کی شخصیت پر غور کرنا شروع کیا. میرے باپ نے کیسے میری ضد کو پورا کیا, کیسے میری بات کو مانا, کیسے جائیداد میں سے حصہ بھی دے دیا, ٹکا دے دیا, ہر چیز دے دی. اور اب وہ موازنہ کرنے لگا اپنے باپ کے بارے میں. اس نے ہوش میں آ کر کہا, میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو میں روٹی کے لیے پریشان ہوں. میرے باپ کے گھر میں تو مزدوروں کو, نوکروں کو کھانا افراد سے ملتا ہے, یہاں مجھے کوئی پھلیاں کھانے کو دے رہا. اور یہ بیٹا اپنے باپ کے بارے میں جان گیا, میرے باپ کے پاس روٹی ہے, میرے باپ کے پاس سیفٹی ہے, میرے باپ کے پاس میری حفاظت ہے, میرے باپ کے گھر میں میری عزت ہے, میرا باپ مجھے قبول کر لے گا, میرا باپ مجھے بحال کر لے گا, میرا باپ جو ہے وہ ایسا شخص ہے کہ وہ معاف کر دے گا. اور وہ ہوش میں آیا. پہلے بے ہوش سی گا, پہلے دوستی, یاری کی خماری, پہلے جوانی کا جوش, پہلے اور طرح کے فیصلے, پہلے ضد میں رہنا, سرکشی اور باغیانہ رویہ اور غصے میں رہنا. لیکن اب اس کو ہوش آ گیا تھا, اور چربی میرا خیال لات گئی سی, ابو کھانے چربی لا دیں گے. اب وہ ہوش میں آیا اور کہتا ہے میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا, اے باپ میں آسمان کا اور تیری نظر میں کیا ہوا ہوں, گنہگار ہوا ہوں. اور اقرار کیسا زبردست ہے, میں تو بیٹا ہونے کا حق چھین چکا ہوں, اب اس لائق نہیں رہا پھر تیرا بیٹا کہلاؤں. یہ ٹائٹل لینا چاہ رہا تھا. آج بہت سارے بیٹے اور بیٹیاں ایسے ٹائٹل کے ساتھ ہیں, لیکن ان کو پتہ نہیں ہے ان کا باپ جو ہے وہ اس ٹائٹل میں ان کو رہنے نہیں دینا چاہتا. ہمیں آسمانی باپ نے بھی اپنے بیٹے اور بیٹیاں کہا ہے, جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا, یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں. غلطی خات میں کہتا ہے کہ اب تم غلام نہیں ہو بلکہ بیٹے ہو, اب تم بیٹے ہو. اور پھر رومے خات میں کہتا ہے اس نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے اندر ڈالے جس سے ہم باپ یعنی ابا کہہ کر پکارتے ہیں. وہ ہمیں نہیں چھوڑتا ہے, ہمارا باپ بھی ہمیں نہیں چھوڑتا ہے.
اس نے پھر کیا کیا؟ बस वो उठकर अपने बाप اٹھ के کر पास اپنے गया। باپ کے پاس گیا. वो अभी दूर ही ابھی था। یہ سوچا ہی تھا, فیصلہ بھی کر لیا اور پھر کھڑا بھی ہو گیا اس کو اس پر عمل کرنے کے لیے. جی وہ ابھی دور ہی تھا ہاں جی. کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو کیا آیا؟ ترس آیا۔ باپ ہر روز اس کا انتظار کر رہا تھا. باپ ہر روز اسی راستہ پر اس کا ویٹ کرتا تھا, کب یہ بحال ہو جائے گا, کب اس کو سمجھ آ جائے گی, یہ واپس آ جائے گا. اس کے باپ کو دیکھ کر ترس آیا, اور دوڑ کر اس کو گلے لگا لیا اور چوما. اس سے پہلے اسے لگتا تھا کہ یار جو حق کرتے ہیں نا یہ کمال حق ہے. باپ نے کبھی ایسا مجھے گلے لگائے ہی نہیں ہے. جو دوست چومتے ہیں وہ کیا کمال ہے. لیکن اب جب اس کے منہ سے بدبو آ رہی تھی, جب اس کے لباس سے بدبو آ رہی تھی, جب اس کے بدن جو ہے وہ گندا ہو چکا تھا, اب اسے کوئی حق کرنے نہیں آیا تھا. اب اسے کوئی گلے لگانے نہیں آیا, اب اسے کوئی چومنے نہیں آیا, اب کوئی اس کا انتظار نہیں کر رہا تھا کھانے پر, بیٹھک میں, ہوٹل پر, وہ دوست آئے گا پھر شروع کریں گے. اب اسے احساس ہو گیا تھا. اور جب اس کے باپ نے اسے گلے لگایا, اور کیسے لگایا؟ دوڑ کر. یہ باپ ہے. باپ کی شخصیت میں کیا خوبی ہے, اس نے دوڑ کر گندے کو گلے لگا دیا. پھر کیا کیا؟ اس کو چوما بھی. یہ کیا زبردست تھا. اور پھر کیا کیا؟ بیٹے نے اس سے کہا, اے باپ, میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوا. اب اس لائق نہیں رہا ہاں جی. کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں. جی. باپ نے اپنے نوکروں سے کہا. اب وہ اقرار جیسے اس نے کیا, باپ کی قبولیت دیکھے. باپ نے نہیں کہا تھی چل کاکا تیرے واسطے دروازے میں باندھی نے, میں تیرے ویسے گلے گلے لایا, ایسے نہیں کہا. اس کی قبولیت دیکھے. اس نے صرف اوپر سے نہیں قبول کیا, دل سے قبول کیا. اور کیا کیا؟ باپ نے اپنے نوکروں سے کہا اچھے سے اچھا لباس جلد نکال کر اسے پہنا دو, اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا دو, پاؤں میں کیا پہنا دو؟ جوتی پہنا دو. یہ ہے باپ. قبولیت یہ ہے. بیٹے کس قدر اپنے والدین کے اگینسٹ کھڑے ہوتے, خلاف ہو جاتے, چھوڑ دیتے, لیکن باپ کی قبولیت وہی کی وہی ہے. ایک باپ کی پرسنالٹی ایسی ہی ہونی چاہیے جیسے اس کی ہے, جیسے آسمانی باپ کی ہے. وہ ہمیں قبول کرتا ہے اور گلے لگاتا ہے. خدا نے خاندان کے اندر باپ کو گھر کا نگہبان اور رہنما بنایا ہے. ہمارے جو پیرنٹس ہیں, والد ہیں, والدہ ہیں, وہ گھر کے نگہبان بھی ہیں اور رہنما بھی ہیں. اور ایک باپ جو اپنی خاندان کو سنوارتا ہے وہ دعا کرنے والا باپ ہوتا ہے. وہ ایسا باپ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے شمار اور نام لے کر ان کے لیے دعا کرتا ہے. اگر آج کوئی باپ فیل ہیں تو اس کی پرابلم یہ ہو سکتی ہے وہ ایوب کی طرح ان کے شمار کے مطابق دعا نہیں کرتے. اب باپ کی طرف آ رہے ہیں کہ باپ کی پرسنالٹی بھی ایسی ہونی چاہیے, باپ دعا کرنے والا ہو. ابھی ٹائم نہیں کہ بہت زیادہ اس پر بات کی جائے کہ باپ کی دعا کیسے کیسے کہاں اثر کر سکتی ہے اور کرتی ہے. ایک ایسا باپ جو اپنی اولاد کو سنوارتا ہے, وہ اس کو صرف کہتا نہیں ہے, نیکی, اخلاق, بھلائی لفظوں میں نہیں کہتا, بلکہ وہ ایک نمونہ بن کر وہ اس کے لیے کرتا ہے. کیونکہ جو کچھ بیٹا باپ کو کرتے دیکھتا ہے وہ کچھ بیٹا کرتا ہے. وہ ایک ایسا نمونہ, ایک ایسا ماڈل ہوتا ہے. لیکن افسوس یہ ہے ہم بہت زیادہ اپنے بچوں کو زبانی نصیحتیں کرتے ہیں, لیکن ہمارے بچے جو ہم میں دیکھتے ہیں وہ زیادہ سیکھتے ہیں. ہم اپنے بچوں سے اگر واقعی محبت کرتے ہیں نا تو اپنے آپ کو پہلے ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے. ابراہیم کے بارے میں لکھا ہے کہ ابراہیم اپنی اولاد کو یہ وصیت کرے گا کہ وہ خدا کی راہ میں عدل و انصاف کے ساتھ چلیں, قائم رہیں. اور ایسا ہی باپ ہے جو محبت کرنے والا باپ ہے, وہ ابراہیم کی طرح کا ہے. ایسا باپ جو اپنی نسل سے محبت کرتا ہے, وہ اپنی اولاد سے ایسی محبت کرتا ہے, اسے صرف کپڑے جوتے ہی لے کر دیتا,
وہ اس سے حقیقی محبت یہ کرتا ہے کہ وہ اپنی پوری کی پوری شخصیت جو ہے وہ اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی میں انڈیل دیتا ہے. اور صبح میں بات کر رہا تھا کہ آپ جتنے زیادہ کامیاب ہو جائیں، اتنے زیادہ کامیاب ہو جائیں، اپنے باپ سے کہیں آگے نکل جائیں، یہ صرف باپ ہی دیکھ کر خوش ہوتا ہے. دنیا میں کوئی شخص آپ سے اپنے سے آگے جاتا ہوا دیکھ کر خوش نہیں ہوتا. لیکن باپ ہوتا ہے، باپ ایک اچھا باپ جو ہے، سنوارنے والا باپ جو ہے، وہ تربیت کرنے والا باپ ہوتا ہے. اور تربیت کیسے کرتا ہے؟ نصیحت دے دے کر، مثالیں دے دے کر تربیت کرنا. بہت دفعہ ہم اپنے بچوں کو غیر ضروری لاڈ کے سبب سے اس کی تربیت نہیں کر پاتے. گزشتہ دنوں ایک سوشل میڈیا پر ایک بات چلی کہ ایک بچے نے کسی بات پر ٹیچر نے اس کو شاید پیپرز میں کوئی گڑبڑ کی اور اس کو نکال دیا. تو بچہ اس ٹیچر کے گھر پہنچ گیا اور وہاں پر جا کر اس کو جان سے مار دیا. اور ٹیچر کہتا رہا کہ میرا قصور کی مدد سے دے، مار دی باوی برداشت میں رکھ سکتی. تو اگر اس طرح کے بچے ہوں گے جو اپنے استاد کی قدر نہیں کرتے، وہ تربیت کو حقیر جانتے ہیں، تو کلام کہتا ہے جو تربیت کو حقیر جانتا ہے وہ مصرف کا حامل نشیں ہے. ایسے بچے جو بے تربیت چھوڑ دیے جاتے ہیں وہ اپنی ماں کے لیے خم ہوتے ہیں. انسان نے جانوروں کو، پرندوں کو بھی سکھلایا ہے. سکھایا جی؟ طوطے بولتے ہیں، گھوڑے کو سکھایا جاتا ہے، کتے تیاڑے نال بستر تے سوندے رہندے نے، بلیاں بھی. لیکن تیاڑا بچہ جو ہے نا وہ نہیں تیاڑے نال ویسے کوآپریٹ کرتا ہے. یعنی یہ کہ ہم نے اپنے بچوں کو بیچا لاڈ کرنا ہے، ان کی تربیت پر دھیان نہیں ہے، ان کی پرسنالٹی بنانے پر دھیان نہیں ہے، بلکہ اس کو بگاڑنے میں والدین کا سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے. یہ سب سے بڑا ہاتھ ہے. پھر یہ کہ والدین جو ہیں وہ معاف کرنے والے ہوں. جب والد معاف کرنے والا ہوگا تو پھر بچے بھی معاف کرنے والے ہوں گے. میں ایک ایسے باپ کو جانتا ہوں، کسی موقع پر کوئی پرابلم ہوئی تو باپ نے، اسکول میں کوئی پرابلم تھی تو باپ نے اپنی بیٹی کو کہا، انہیں دس دیں، انہیں پتہ نہیں تو کڑی کے نہیں ہے، انہیں دسی کو اتھے آگے تم سدھا کر دوں. تو میں سن رہا تھا، میں حیران تھا کہ ہماری یہ لینگویج، ہماری یہ تربیت ہمارے بچوں کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. ہم نے اپنے بچوں کو صبر، برداشت اور معافی کا درس نہیں دیا. معافی کا درس نہیں دیا. ہمارے بچے اسکول میں معاف نہیں کرتے، ہمارے بچے گھر میں معاف نہیں کرتے، کیونکہ والدین معاف نہیں کرتے. والدین پہلے بچوں کو سکھائیں پتر معاف، خدا بھی معاف کرتا. پر نہیں، انہوں دس کیا مگر اسی ہیں کون ہے تو باہر پہلے آتا بھی سانو بھی دس دیتا انہوں نے اسی کون ہے. اگوں پھر کوئی بھارا بندہ پہ جائے نا پھر وہ بھی دس دے دے کہ تسی کون ہو. تو اگر اس طرح کا معاشرہ، اگر اس طرح کا نظام قائم ہو جائے گا تو پھر میرا خیال ہے تباہی ہی مچے گی. ایک اچھا نمونہ والد اپنے بچوں کو دیتا ہے، وہ صرف سکھاتا ہی نہیں بلکہ کر کے بھی دکھاتا ہے. اور پھر وہ دعا کرنے والا ہوتا ہے. صرف بچوں کو کہتا نہیں ہے کہ ہمیں دعا کرنی ہے، بلکہ اس کی اپنی زندگی پرسنالٹی سے دعا نظر آتی ہے اور وہ بچے بھی دعا کرنے والے بن جاتے ہیں. باپ ایک قربانی دینے والا شخص ہوتا ہے، وہ بہت ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور اپنے بچوں کو سب چیزیں مہیا کرتا ہے. ایک دفعہ ایک شخص ایک پتھر کو چھینی سے ٹھیک کر رہا تھا تو ایک شخص اس کے پاس سے گزرا اور اس نے کہا جناب آپ کیوں پتھر کو خراب کر رہے ہیں؟ اس نے کہا جناب میں خراب نہیں کر رہا، میں تو اس کو سنوار رہا ہوں. آج بھی بہت سارے لوگ جب آپ اپنے بچے کو مار رہے ہوتے ہیں، چھڑی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اسے ڈانٹ رہے ہوتے ہیں تو دوجا کوئی چاچا ماما قریبی آن کے اندر کیوں ہے منگری پیام ہے نا. یعنی ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ پرابلم ہے، ڈانٹنا بڑی پرابلم ہے، باقی لاڈو لاڑ ہی چلتے جاؤں گا. تو لاڈ بیچا لاڈ جو صحیح نہیں ہے. تو وہ کہہ دیتے ہیں نہیں نہیں بھئی آپ اس کو کیا کر رہے ہو، خراب کر رہے ہو.
کلام کہتا ہے کہ جو تربیت کی چھڑی ہے وہ آپ کے بیٹے کو آپ کی بیٹی کو کیا کرتا ہے, اسے کردار کو سنوار دیتا ہے. تو اس شخص نے کہا جناب میں پتھر کو خراب نہیں کر رہا, میں تو اسے سنوار رہا ہوں. تو کچھ ٹائم کے بعد جب اس نے ایک خوبصورت مجسمہ اسے تیار کر لیا تو پھر کسی ٹائم پہ وہ شخص ادھر سے گزرا تو اس نے اس کو بلایا, جناب آپ جس پتھر کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ میں اس کو چھینی سے خراب کر رہا ہوں, جناب یہ دیکھیں اس کے اندر یہ چھپا ہوا تھا, یہ خوبصورت مجسمہ تھا جو میں ٹھیک کر رہا تھا کہ وہ بن جائے. آپ اپنے بیٹے کی پرورش, کلام کہتا ہے لڑکے کی اس راہ پر تربیت کا جس پر اسے جانا ہے وہ بوڑھا ہو کر بھی اسے نہیں پھرے گا. تو ہم کہاں لے کر جا رہے ہیں اپنے بچوں کو؟ والد ہوتے ہوئے, والدہ ہوتے ہوئے ہم اپنے بچوں کو چھڑی کے ساتھ, ہم اپنے بچوں کو تربیت کے ساتھ, ہم اپنے بچوں کو دعا کے ساتھ, معافی کے ساتھ, برداشت کے ساتھ ہم ان کی تربیت کریں. اسکول میں, محلے کے اندر, لین دین کے اندر. میں آپ کو بتاؤں, بچوں کو میرا نہیں خیال کہ آپ نے کبھی کہا ہو کہ پتر دکان دے جامی تے پہلے دکاندار نوٹ وہاوی انکل جی شے دے دیو تے انکل جی نے شیواں دے دیتیاں تے بعد چ جناب انکل جی نے پیسے نہ منگے تے بچہ مٹھی چ گھٹ کے تے شیواں لے کے آ جانا تے آن کے دسدا ہے امی انہوں پتہ نہیں لگا میں کی کیتا. تے امی کہندی چل ہن چپ کر جا, ہن کانت کر. آپ اپنے بچوں کو پکڑیں, اس کے ساتھ جائیں, دکاندار کو بتائیں, بچے کو پتہ چل جائے گا پھر میری ماں میرا پیو نے میری سپورٹ ہی نہیں کر دیا. کہیں جناب یہ غلطی سے بچہ پیسے بھی لے گیا, چیزیں بھی لے گیا, اسی کہنا شاباش, وہ اگلی دفعہ پھر اس سے زیادہ کرے گا. اسی ان پتہ نہ بھی پہلا کی ملی سی کی ہن بھی کی ملے گی. تو یہ پرابلم ہے. ایک سٹوری ہے, کہتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ بچپن میں اس نے اپنے دوستوں کی پینسلیں چرائیں, کسی کو مارتا تھا, کسی کو کچھ کرتا تھا, لیکن پھر بڑا ہو گیا تو پھر وہ بڑے بڑے مسئلے کھڑے کرنے لگ گیا, بڑے بڑے مسائل بن گئے. اور وہ ایک موقع پر جب وہ ڈکیتی کر رہا تھا تو ایک شخص جو ہے اس کی جان چلی گئی, قتل ہو گیا. اب پولیس نے پکڑ لیا موقع پر, اس کو جیل میں ڈال دیا, پھر اس کو مقدمہ چلا تو اس کے پھانسی کی سزا ہو گئی. تو کہتے ہیں کہ جب وہ پھانسی کے قریب پہنچ گیا تو اس سے پوچھا کہ تیری آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے اپنی ماں کے ساتھ بات کرنی ہے آخری ٹائم میں. تو ٹھیک ہے ماں سے بات ہوگی. تو ماں سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا ماں اپنا کان نا میرے پاس قریب رکھ رہی, خود گل گل میں سن رہی ہوں کہ نہیں ماں اپنا کان میرے کھول لیا. جب اس نے کان قریب کیا تو کہتے ہیں کہ اس نے ایک بڑا منہ کھول کر اپنی ماں کا سارا کان کیا کر دیا, وہ کاٹ دیا. لوگ اس پہ تھو کرنے لگے, لوگ اس پہ لانتے بھیجنے لگے, کیسا بدبخت ہے, پھانسی ہونے والی, اوپر سے ماں کو دکھ دیا, اس کا پورا کان ہی کھا گیا. تو اس نے یہ کہا کہ جب میں پہلی دفعہ کسی لڑکے کی, اپنے فیلو کی, میں نے پینسل چرائی, ربڑ چرائی, شارپنر چرایا, میری ماں کو پتہ چل گیا, میرے باپ کو پتہ چل گیا. اس نے اس وقت میری بات کو سنا اور میری تربیت نہ کی. جو کرتے کرتے میں بڑا چور, پھر ڈکیٹ اور پھر قاتل بن کے آج میں مرنے پہ. تو تربیت کی چھڑی جو ہے وہ بچے کو صحیح راستے کی طرف لے جاتی ہے. آپ چھینی سے اسے درست کریں گے, وہ ایک دن خوبصورت مجسمہ ہوگا, اس کی پرسنالٹی, اس کی شخصیت نکھر کر سامنے آ جائے گی. لیکن اگر ہم اس کے دشمن ہیں تو اس کی بربادی کے ساتھ ہم دل لگاتے ہیں, کوئی گل نہیں, پھر کیے بچہ ہے, پھر کیے بچہ ہے, بچے کر دے نہیں, تو یہ اس کی تباہی ہے, یہ اس کی بربادی ہے, اور ہمیں اس پر دل نہیں لگانا. سو اس لیے ہمیں دیکھنا ہے, باپ صرف گھر چلانے والا نہیں ہوتا, وہ نسلوں کو سنوارنے والا بھی ہوتا ہے. باپ بچے کی صرف جسمانی, ذہنی, اخلاقی تربیت نہیں کرتا بلکہ اس کی روحانی زندگی کی تعمیر بھی کرتا ہے. اسے چرچ لے کر آتا ہے, یہ نہیں کہ تو کاکا سو دے میں چلنا, یہاں آ جاؤں. آپ اس کو ساتھ لے کر چلتے ہیں, آپ اس کے دوست بنتے ہیں,
آپ اس کی جسمانی ضرورتوں کا خیال نہیں کرتے, ذہنی اخلاقی چیزوں کا خیال نہیں کرتے, بلکہ روحانی باتوں کا بھی آپ خیال کریں. اور پھر یاد رکھیں, ایک باپ اپنے بچوں کو کے لیے راستہ نہیں بناتا, بلکہ ان کو اس راستہ پر چلنا سکھاتا ہے. آپ نے دیکھا کبھی پرندے جو ہیں وہ جب چوزے مطلب چڑیا نے بچے دے دیے, انڈے ہو گئے, اور اس کے بعد دوبارہ سے گھونسلہ اور بنا رہے ہوں, تو پوچھا جناب ایک آدمی بنانے کے نا واسطے بنا رہے ہیں, کدی کسی پرندے نے گھونسلے بنائے اپنے بچوں نہیں اسی تو پرندیاں تو بھی گئے گزرے ہو گئے کافی. ہم اپنے بچوں کو گھر بنا بنا کے دے رہے ہیں, پرندے ان کو گھر نہیں بنا کر دیتے, ان کو سکھا دیتے ہیں, ان کو اڑنا سکھاتے ہیں, انہیں محنت کرنا سکھاتے ہیں. تو ہماری قدر تو چڑیوں اور کبوں سے کہیں زیادہ ہے. مہربانی کر کے ہم اپنے بچوں کو اس راستہ پر چلائیں جس پر چل کر وہ دنیا میں بھی نام کمائے اور آخرت میں خدا یسوع کے سامنے کھڑے ہونے کا مقدور حاصل کریں. خدا اس کام کے برسات سے ہم سب کو برکت. دعا کریں, اپنے سروں کو جھکائیں گے, اپنے آنکھیں بند کریں گے, دعا کریں. مہربانی کر کے دعا کیجیے گا, شکر گزاری کریں گے کہ خداوند نے اپنے کلام کے وسیلہ سے ہمیں بڑی برکت دی ہے. میں نظریہ کے ساتھ مل کر ہم